بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام شمس ہے، سورہ شمس، اور یہ سورت مکی ہے. اس سورت میں 15 آیتیں ہیں. سورت کا پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ نے جو ہے اس سورت میں 7 قسمیں بیان فرمائیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی کہ اس کے دھوپ چڑھنے کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب سورج کے پیچھے آ جائیں. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور دن کی، والنہار دن کی جب کہ روشن کر لیں. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب کہ اس کو ڈھانک لے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی جیسا کہ اس کو بنایا. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی کہ اس کو پھیلایا. ونفس وما سواها، اور اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو ٹھیک بنایا. سواها فألهمها، پھر اللہ نے اس کو سمجھ دی. فجورها، ڈٹائی کی، برائی سے بچنے کی. وتقواها، اور بچ کر چلنے کی. قد افلح، بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا. من زکاها، جس نے اپنے آپ کو سوار لیا، اپنے نفس کو سوار لیا. وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا، خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا وہ من دساها، جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، یعنی نفس کے حوالے کر دیا. کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاها، جب میں ان میں سے ایک شخص بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا. فقال لهم، تو صالح علیہ السلام نے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہے، ناقۃ اللہ، فرمایا کہ اللہ کی اٹھنی سے. وسقیاها، اور اس کی پانی کے بارے میں خیال کرے. فکذبوه فعقروها، تو صالح علیہ السلام کو جھٹلایا قوم سمود نے. فعقروها، اور اس کے پاؤں کو کاٹ دیا. فدمدم، تو پھر جو ہے اللہ نے ان کو ایسا الٹ مارا. علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواها، ان کو برابر کر ڈالا. ولا یخاف عقباها، اور اللہ کو جو ہے کوئی ڈر نہیں ہے. عقباها، وہ نہیں ڈرتا ہے پیچھا کرنے سے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. اس سورت کا نام ہی جو ہے شمس ہے. شمس کہتے ہیں سورج کو، اور اللہ نے جو ہے سورج کی بڑی خصوصیات رکھی ہیں. تفسیر کی لائن سے الگ بات ہے، لیکن سائنس کی لائن سے کچھ سورج کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ بات بیان کی ہے. میں تھوڑی سی مختصر میں 2-3 منٹ میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ سورج اللہ نے کیسی مخلوق بنائی. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ سورج کو دیکھا نا تو کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے. پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ ہمارا خدا ہے. تلاش میں تھے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا آزر جو تھے وہ بت پرست تھے، مورتی بناتے تھے. تو یہ ان کو یہ معلوم تھا کہ جو ہے میرے والد صاحب تو غلط کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہے مجھے خدا کی تلاش ہے، اللہ کی تلاش ہے، تو مجھے ڈھونڈنا ہے. تو وہ اس طرح ڈھونڈنے لگے. تو اللہ کو جو ہے پہلے سورج کو خدا مانا، کیونکہ بہت بڑا ہے، چمکتا ہے. تو اس سورج کو اللہ نے کتنی خصوصیات سے نوازا ہے اور جو ہے اللہ بتانا چاہتا ہے. تو دیکھو، سائنسدان کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو سورج انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر سورج نہ ہو تو دن نہ نکلے. دن نکلتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے سورج نکل رہا ہے. ہماری ہی دنیا کے اندر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے. وہاں پر علماء کا اختلاف ہوتا ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے، ان کے مسائل کیسے طے ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ اگر
ایک دو دن اگر سورج نہ نکلے تو کتنی پریشانی ہو جائے. تو یہ سورج جو ہے ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے اور سورج کتنا ہم سے دور ہے، اس کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورج کی تپش کو اللہ نے کیسے کنٹرول کر کے رکھا ہے. یہ سورج کتنا دور ہے، اس کی گرمی اللہ نے مینٹین کر کے رکھی. آپ خود سوچیں کہ کیا زمانہ ہوا، تھوڑے سے وقت پہلے بارش تھی، تھوڑے سے وقت پہلے گرمی تھی، اب کیا ہو گیا کہ فوراً ماحول ٹھنڈا ہو گیا. ہمارے ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہو تو ایسے کتنے وقت پہلے چلانا پڑتا ہے، ہلکی ہلکی باریکی کو کور کرنا پڑتا ہے، جب جا کر وہ روم اور وہ جو ہے پورا ماحول ٹھنڈا ہو. اور اللہ جو ہے پل بھر کے اندر اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ جو ہے ہمارے عقل میں آتا ہی نہیں. تو یہ سورج جو ہے اللہ نے کیسے مینٹین کر کے رکھا ہے. تو لکھا ہے کہ یہ سورج جو ہے نا پورا سال 365 دن، ہم کو اتنا علم ہے کہ 365 دن یہ سورج کے ارد گرد ہماری پرتھوی گھومتی ہے، تب جا کر ایک سال بنتا ہے. لیکن سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ گھوم کر ایک سال مکمل ہوتا ہے. یعنی 365 دن تو ہے ہی، اس کے علاوہ 5 گھنٹے اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ جب مکمل ہوتے ہیں تب 365 دن ہوتے ہیں. کتنا عجیب ہے کہ جو ہے اتنا بڑا سورج ہے کہ جب اتنا گھومتا ہے تب جا کر ایک سال مکمل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کی گردش کتنی ہے. اس کے بعد سورج کی دوری ہماری پرتھوی سے کتنی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر ہم سے دور ہے وہ. تو آپ سوچو کہ ان میں سے پاؤ کلومیٹر یا پاؤ سے بھی کم کلومیٹر ذرا نیچے آ جاوے سورج کہ دیا کر دو ہم کو ذرا نیچے آ جاوے تو پورا ماحول جلا دے وے. یہ دنیا کا ماحول جو ہے ٹیمپریچر ہے وہ ختم ہو جائے. ابھی جیسے 27 بتا رہا ہے، 25 26 بتا رہا ہے، تو جو ہے یہ کیسے مینٹین ہو رہا ہے. اللہ اس میں قسم کھا کر بتا رہے ہیں والشمس وضحاها کہ جیسے سورج نکل تو ہم تو جو ہے روزانہ دیکھتے اس لیے عادت پڑ گئی، لیکن جو اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے سورج کو کتنا قیمتی بنایا. اور لکھا ہے کہ میل کے حساب سے دیکھیں تو 9 کروڑ 39 لاکھ 60 میل ہم سے دور ہیں، میل کے حساب سے دیکھیں. اور مزید ایک بات اور عجیب لکھی ہے کہ سورج کی کرن جب پہلے دنیا پر پڑتی ہیں تو پہلی کرن کو زمین پر پڑنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 منٹ 16.6 سیکنڈ لگتا ہے سورج کی کرن کو دنیا پر گرتے ہوئے. 8 منٹ 16.6 سیکنڈ اتنا وقت لگتا ہے زمین پر گرتے ہوئے. تو آپ سوچو کہ اللہ نے کیسی قدرت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ جو ہے سورج کتنا بڑا ہے. تو یہ تو سورج کے بارے میں ہو گیا کہ اللہ نے سورج کی قسم کھا کر بیان فرمایا کہ جو ہے سورج کی قسم کہ اس کی دھوپ چڑھنے کو. اب جو ہے سورج کی بھی عجیب قسم ہے کہ اس سے ہم کو وٹامن ڈی ملتا ہے. اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اگر سورج کی کرنیں نہ ہو تو یہ جو جیو جنتو ہے وہ زندہ ہی نہ رہے. اور ہمارے بہت سارے خوراک اور پاک اور ہماری جسم کی گرمی اور طبیعت جو ہے مزاج جو ہمارا ہے وہ اسی حساب سے. آپ دیکھیں کہ جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ان کا مزاج الگ ہے، جہاں برابر ہے وہاں کی مزاج الگ ہے، جہاں بہت ٹھنڈی ہے ان کے مزاج الگ ہیں. تو یہ سورج جو ہے اپنے اوپر اپنا اثر بھی ڈال رہا ہے. تو اس کی وجہ سے لکھا ہے کہ سورج سے وٹامن ڈی ملتا ہے. اس لیے کہتے ہیں، مجھے یاد آ گیا کہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں، میں نے حضرت سے سنا تھا کہ جو ہے صبح کی سیر کرنا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. صبح کی سیر کرنا، اور ہم مسلمان اس میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے لیے کیا آسان ہے کہ جو ہے ہم کرنا چاہے تو سب سے پہلے فجر میں ہی اٹھ جاویں اور فجر میں آ جاوے تو سیر بھی ہو جاوے گی. اس کے بعد تفریح کے لیے چلے جائیں. تفریح انسان کے لیے دماغ کو ٹھنڈک اور عقل جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے. تو تفریح سے بہت ساری بیماریوں سے ہماری نجات بھی ہے. اور جو پہلا سورج نکلتا ہے جیسے 7 ساڑھے 7 کو طلوع ہو رہا ہے، ابھی کے وقت میں 7:02 پر اس طرح طلوع ہو رہا ہے 7 بجے، تو اس کی جو پہلی کرنیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے داداؤں کو دیکھا ہے کہ پہلے ہی جب صبح میں نہا لیتے تھے اور اس کے بعد اسی سورج کی کرنوں میں بیٹھے رہتے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ کیونکہ وہ پہلی سورج کی کرنیں جن میں بہت ساری تاثیر ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے وٹامن ہوتے ہیں. ہم کو جو ہے یہ تو کتابوں سے الگ کی بات ہے، لیکن اللہ نے اتنی ساری قدرت ایک سورج کے اندر رکھی. اچھا چاند کیا کرتا ہے؟ والقمر اذا تلاها، اللہ نے چاند کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو ہے چاند کی جب کیا ہے وہ سورج کے پیچھے. اب چاند دیکھو، چاند کا ہمارے خون کے ساتھ بڑا رشتہ ہے. ہمارا جو خون دوڑ رہا ہے جسم میں اس کا چاند کے ساتھ بڑا رشتہ ہے.
اسی لیے جو ہم ہجامہ کرواتے ہیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 17 چاند کو کرواتے تھے. 17 چاند طاق عدد جو ہوتا تھا اس میں کرواتے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 چاند کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجامہ والے نہیں آتے تو 17 چاند جو ہوتا ہے اس موقع سے چاند کا اثر ہمارے خون پر یہ رہتا ہے کہ خون میں بہت دوڑ نہیں رہتی ہے, ہلکا پن رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ نشتر بھی لگائے جو بھی چیز لگاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوارے نکل آئے. اور اگر اس کا حساب اور اندازہ نہ لگایا جاوے اور اس کے ماہر نہ ہو تو یہ ہمارا خون جو ہے بہت زیادہ بہہ جائے. تو ایک چیز ہے. اور چاند کے بہت ساری خوبی یہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے پھولوں پر اثر ڈالتا ہے, اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. چاند کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے, اس کی خوبصورتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو ہے چاند کو بہترین بنایا. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, دن اور رات کو جو ہے اللہ نے متعین فرمایا کہ رات دن نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے, کیسے اپنے نظام کو سنبھالتے. اللہ نے جو ہے اس کے ذریعے سے ہمیں رات اور دن عطا فرمائی. اللہ نے جو ہے 30ویں پارے کے اندر بھی فرمایا کہ رات کو اس لیے بنایا تاکہ آرام کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جن کے اب ڈیوٹی ہے, وہ تو الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے 8 گھنٹے صبح میں ڈیوٹی ہے, بعض مرتبہ رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ جو ہے رات کو ہی جاگتے ہیں. تو رات جو ہے اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو جو ہے اللہ نے اپنے کام کے لیے, کام کاج کے لیے بنایا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اللہ نے آسمان کو جو ہے ایک بغیر پلر کے بنایا, اور بناہا یعنی ٹھیک ٹھاک بنایا ہے اللہ نے. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اور زمین کو بہترین بچھایا. کتابوں میں لکھا ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ زمین پر جو ہے کیلیں گاڑی ہوئی ہیں. جیسے کسی چیز کو ٹھہرانا ہو تو اس پر جو ہے مضبوطی لگائی جاتی ہے. اللہ نے پہاڑ کے ذریعے سے یہ زمین کو ٹھہرایا. اسی لیے تو ہمارا یہ سوال ہی ہے کہ یہ کوری والے جو پھٹاکڑے پھوڑتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زمین کتنی خراب ہو گئی. آپ میپ پر دیکھیں, اس کو جو میپ ہوتا ہے اس پر آپ دیکھیں گے پوری زمین ہماری پولی ہو گئی. اس لیے جب بھی وہ پھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہماری زمین بھوکمپ کی طرح ہلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین کی مضبوطی کو ختم کیا جا رہا ہے. ہر جگہ سے جو ہے پہاڑ توڑے جا رہے. ایک موقع وہ ہوگا کہ ہر طرف بستی تو ہو جائے گی, لیکن اللہ نے جو ہے پہاڑ کے وجود میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے زمین ہل رہی تھی تو پہاڑ کو جو ہے اس کی مضبوطی کے لیے کیل کی طرح گاڑ دیا. اب ہر جگہ سے ہمارے یہاں تو یہ پہاڑی علاقہ ہے, ہم پہاڑی علاقے کے ہیں. یہ واسدہ, دھرمپور, یہ سارے علاقے جو ہے نا یہ پہاڑی علاقے کہلاتے ہیں. ہم پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں, اس لیے ہم میں جو ہے یہ مزاج بھی ہوتا ہے. پہاڑی علاقے کے والوں کا الگ مزاج ہوتا ہے اور جو ہے سمندری والے علاقے کے ہوتے ہیں ان کا الگ مزاج ہوتا ہے. ہم پہاڑی علاقے کے شمار ہوتے ہیں. تو ہمارے اطراف دیکھیں تو یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے. تو اللہ نے جو ہے زمین اور آسمان کو بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, دیکھو اللہ کی سسٹم بیان کرنے کی. دیکھو اللہ نے پہلے چاند, سورج, پھر اس کے بعد دن, رات, آسمان, زمین, یہ ساری باتیں ہم کو بتائی. اس میں یہ چیز بیان کی, ہم کو پہلے عقلی دلیل دی. انسان جب بھی کہتا ہے او کیم اس طرح پوچھ کیم ہے, اللہ نے پہلے عقل سے سمجھایا کہ یہ سورج کو دیکھتے نہیں ہو, اس لیے میں نے سورج کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل بتائی. اتنا بہترین اللہ نے سورج کو بنایا. اس کے بعد چاند کو سمجھایا کہ چاند کا بھی ہم پر بڑا دخل ہے. اس کے بعد اللہ نے رات اور دن یہ عقل کے حساب سے بتایا کہ کون کر سکتا ہے ایسا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, کہ جو ہے تھوڑا سا وقت گزرا, ابھی 8:30 ہوئے ہیں, کہ ابھی تھوڑا سا وقت گزرے گا, 6 بجیں گے, صبح ہو جائے گی, فوراً آسمانوں کے اندر جو ہے وہ روشنی پھیل جائے گی. کون کرتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار, کہ اللہ جو ہے رات سے دن کر رہا ہے. وتولج النہار فی اللیل, اور جو ہے دن سے رات کر رہا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اللہ خود سمجھا رہا ہے کہ عقل سے سوچو. میں نہیں کہتا مجھے فوراً خدا مان لو, پہلے سوچو تو صحیح کہ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ نے والسماء وما بنا, آسمان کو دیکھو کہیں دکھتا ہے کوئی چیز دنیا میں تمہاری جو ہے بغیر ٹیکے کے نہیں رہتی ہے. اللہ نے جو ہے آسمان کو بغیر ٹیکے کے کھڑا کر دیا, پلر کوئی نہیں بنایا. تو یہ سوچنے والی بات ہے, کیوں سوچتے نہیں ہو؟ اللہ یہ بتا رہے والارض وما طحاها, زمین میں اللہ نے کتنے خزانے دفن کر کے رکھے ہوئے, کتنے خزانے اللہ نے دفن کر کے رکھے. سونا, چاندی, تانبا اور جو ہے تیل وغیرہ, ساری ہماری خوراک جو ہے وہ زمین سے. اس کے بعد اللہ نے ہمارا بیان فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اللہ نے انسان کو بنایا اور سواہا, اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک بنایا, بہترین بنایا. اسی لیے والتین والزیتون میں اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم کا مطلب یہ کہ اللہ نے بہت خوبصورت انسان کو بنایا.
اور اسی لیے ہمارا جو ہے اشرف المخلوقات ہم شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچو کہ اللہ جب اتنی ساری خصوصیت ہمارے لیے سجائے، چاند کو، سورج کو، ستارے، چرین پرین درین پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ نے سجائی ہمارے لیے، اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں سجائی ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تم کو بھی ٹھیک ٹھیک بنایا اور اس کے بعد یہ تمہارے لیے سجایا۔ دنیا جو ہے ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے سجائی، اور اس کے بعد ایک ذمہ داری آگے دے رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھو اللہ پیدا کرنے کے بعد ایسا ہوتا کہ ہمیں کوئی سمجھ بوجھ نہ دیتا، اللہ اسی لیے پہلے ہمیں عقل کی بات سمجھا رہا ہے کہ یہ سورج چاند آسمان سب کچھ دیکھو، کیا سمجھ میں آتا ہے تم کو؟ ایسا ہی پیدا ہو گیا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں پھٹاکا ہوا اور زمین بن گئی، آسمان، یہ پرتھوی بن گئی، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کا نظام ایسا ہی نہیں چلتا ہے، تو یہ ساری کائنات کیسے چلے گی؟ تو یہ اللہ بتا رہا ہے فَأَلْهَمَهَا، پھر الہام یعنی دل میں اللہ نے ڈالا، ہم کو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ فجورها، بری چیز سمجھائی کہ کون سی بری ہے، وتقواها، اور اچھی چیز سمجھائی۔ یعنی اللہ یہاں دو چیزیں بیان کر رہا ہے کہ اچھی چیز بھی ہمارے دل کے اندر ڈالی اور بری چیز بھی ڈالی۔ دیکھو یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے، اللہ جو ہے، اب میں کہوں کہ طلحہ کو کوئی بات سمجھا نہیں ہے تو اچھی بات ہی سمجھاؤ نا، اس کو میں کیوں یہ کہوں کہ شراب یہ ہیں، جوا یہ ہیں، پھر ڈریم 11 میں اس طرح سٹہ بازی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ارے بھائی اس کو کیوں ایسے غلط کام پہلے بتا رہے ہیں؟ اللہ جو ہے پہلے فجور بتا رہے ہیں، یعنی کون سے غلط ہے وہ بتا رہے ہیں، پھر بتا رہے وتقوا، تو پہلے ہی سے اچھا کام بتا دیتے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لوگوں کی مدد کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بات بتا دیتے، یہ تقوی والی بات ہے، وتقوا اچھی بات بتاتے۔ تو اللہ جو ہے اس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ گناہ سے بچ جانا ہی تو بڑا تقوی ہے اللہ والا۔ اسی لیے تو کاتب صلاح الدین سیفی صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ والا کون ہے، اور سب سے آسان اللہ والا بننا یہ ہے کہ گناہوں سے آدمی بچ جاوے، یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس لیے اللہ جو ہے پہلے اس بات کو لائے کہ فجور یعنی تم کو معلوم بھی ہے کہ گناہ کیا ہے، اگر معلوم ہی نہیں تو پہلے شراب پی لیں گے، اس کے انہیں خبر نہیں ہوتی ہے ہوئے تو یہ کیجو ہوئے نہیں کرا، معلوم ہوگا تو وہ گناہ نہیں کرے گا، تو پہلے یہ بات سمجھائی کہ یہ گناہ ہے، اس پر ہمارا دل چاہے گا، ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اسی چیز کو پہلے کرنے کی کوشش کر، ہماری عادت، تو منہیں روکے نا میں کری نہیں رہا، ہماری عادت ہے کہ جس چیز سے ہمیں روکا جاتا ہے اس کو کرنے میں ہم جو ہے انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں، طبیعت ہے اس طرح کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش بھی ہوگی کہ اس سے روکا گیا، ذرا ٹیسٹ تو کریے کہ شراب کے ہوش ہے، لوگوں پینے اب اتنا، دیکھیے تو صحیح کہ کیا ہیروئن ہے، دیکھیے تو صحیح کیا بیڑی ہے، کیا گٹکا ہے، یعنی وہ چیزیں جو نقصان دے رہی اس کو ذرا ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں۔ انسان کا دل چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے وتقواہ بیان فرمایا۔ دیکھو اب آپ سوچو گے کہ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمارے دل ہی کے اندر ڈال دیا کہ فجور بھی ڈالا اور تقویٰ بھی ڈالا، یعنی اچھی چیز بھی اور بری چیز، دونوں مادے، دونوں سافٹ ویئر اللہ نے ہمارے اندر جو ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیے، اب استعمال کرنے کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب اللہ نے ہم کو برائی بھی سمجھا دی ہے تو اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، اللہ کو معلوم ہے نا کہ کون جہنمی، اس لیے تو جب آدمی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون شقی ہے اور جو ہے کون نیک بخت، سعید ہے، شقی یعنی بدبخت، سعید یعنی نیک بخت، تو کون شقی ہے اور کون بدبخت ہے، کون جہنمی ہے اور کون جنتی، اللہ کو معلوم ہے۔ تو پھر جب سارے فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر ہم سے اعمال کروانے کی کیا ضرورت، ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی کیا ضرورت، ہم کو لوگوں کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت، جب پہلے سے فکس ہے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھو اس کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی کو میں نے دونوں باتیں بتائی، طلحہ کو یہ کہا کہ یہ شراب غلط ہے اور جو ہے یہ پانی پینا، شربت پینا، جوس پینا اچھا ہے، اب مجھے معلوم ہے، میں نے اس کو سمجھا بھی دیا، اللہ نے بھی دونوں باتیں سمجھائی تو ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ وہی کرنے والا ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے، جیسے سور ہوتا ہے نا، اس کو کہیں بھی آپ چھوڑ دو خوشبو کی جگہ میں وہ پاخانہ ہی ڈھونڈے گا کیونکہ اس کی طبیعت میں وہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو معلوم ہونا الگ ہے اور اللہ کا آرڈر اس پر چلنا الگ ہے۔ اللہ نے آرڈر تو نہیں دیا کہ
جو ہے آپ گناہ ہی کریں گے. اللہ نے آرڈر نہیں دیا کسی بھی انسان کو. آپ سمجھے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے سب کچھ فکس ہے تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. صحابہ نے یہ سوال پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہے جب اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ رکھا ہے تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اچھا کرے برا کرے جیسے بھی کر کے, جیسے غیر لوگ زندگی گزار رہے, کھا پی کر عیش عیاشی کر کے, سود بیاج حلال سب حرام سب کچھ کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں, اور ہم ہی کو سب مسئلے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ایسا نہیں ہے. اللہ نے آرڈر نہیں دے دیا ہے کہ طلحہ گناہ ہی کرے گا, اس کا آرڈر نہیں. اللہ نے دونوں باتیں سامنے رکھ دی. اچھا آپ کہیں گے کہ اللہ اچھا ہی رکھ دیتا, تو یہ ساری کائنات جو اللہ نے سجائی ہے اس سے یہ میسج پہنچتا ہے. یہ کیوں کیا جو ہے میں مرتضیٰ بھائی کے لیے سارے کام کاج کر دوں, میرا مقصد ہے, اس میں میرا مقصد ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ وہ کام آئیں گے. اسی طرح اللہ اپنا مقصد بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ کائنات میں نے تمہارے لیے سجائی, یہ شمس قمر لیل نہار یہ سما اور ارض یہ ساری چیزیں سجائی میں نے تمہارے لیے. اب جو ہے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, مقصد ہے یہ تمہارا. فالہمہا کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اس کے بعد اچھی اور بری چیزیں تمہیں سمجھائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم کو الل ٹپ چھوڑ دیا گیا, ان پڑھ ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ اچھی اور بری چیز اللہ نے سمجھائی. دیکھو حیوانوں کو جانوروں کو اللہ نے نہیں سمجھایا, اس لیے تو وہ باہر بھی صحبت کرتے رہتے ہیں. ہمیں انسانوں میں دیکھا ہے, ہاں یہ ماحول ہو گیا کہ بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے باہر ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے کسنگ ہو رہی ہیں, غلط کام ہو رہے. یہ ہونے والا ہے, ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ جو ہے زنا عام ہو جائے گا, اتنا عام ہوگا کہ رستے پر لوگ زنا کر رہے ہوں گے. اس وقت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا اللہ والا وہ ہوگا, صرف اتنا کہے گا کہ آپ ایک رستے کے کونے میں کر لیں. آپ سوچو وہ ماحول قریب دکھتا بھی ہے نا, ہم کو دکھتا ہے, ہم دور نہیں ہیں قیامت سے. تو یہ اللہ سمجھا رہے کہ کیا اچھا کیا برا, اللہ نے ساری سسٹم ہمارے سامنے رکھی. اب اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کون سی چیز کو. اب اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کرنے والا ہے, لیکن یہ کرے گا کیا یہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کے علم میں ہونا یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ نے جو ہے اس کو غلط کام کرنے کا حکم دیا, یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ دیکھو ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے, جیسے میں ایک مرتبہ ہے نا یہاں پاٹی پر سے وہاں سے آ رہا تھا, تو نیا ٹو ویلر سیکھا تھا, تو چوتھے گیئر میں ہی میں چلا رہا تھا, اور صادق بھائی کے وہاں سے جو بیچ میں کا راستہ ہے اور انڈے والے ہمارے بھائی کی جو دکان ہے وہاں, تو وہاں سے میں ٹرن مار رہا ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو چوتھے گیئر میں ہی ٹرن مار رہا ہوں. اب آپ کو علم ہے نا کہ چوتھے گیئر میں ٹرن لگ سکتا ہے اس طرح, ارے فل اسپیڈ ہے. اب آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ نے یہ کہا کہ مرتضیٰ بھائی نے مجھے آرڈر دیا کہ یہاں اس طرح ہوگا اس لیے ہوا. ارے ایسا نہیں, ان کو معلوم ہے کہ چوتھے گیئر میں جب گاڑی چل رہی ہے تو جو ہے وہ کنٹرول میں رہنے والی نہیں, اسی طرح ہوا. چوتھے ہی گیئر میں میں نے سیدھا ٹرن مار دیا, کیونکہ اس وقت گیئر چینج کرنے کا علم ہی نہیں تھا کہ سیکنڈ میں ڈالو یا جو اسپیڈ کو کنٹرول کر لو, یہ معلوم نہیں تھا, تو سیدھا گر گیا تھا میں. تو ان کو علم ہو گیا کہ گاڑی اتنی اسپیڈ سے آ رہی ہے, تو ان کے علم کے حساب سے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا حکم ہوا اس لیے میں گرا. اسی طرح اللہ کے علم میں ہے کون اچھا ہے کون برا, لیکن کرے گا انسان خود اپنی ذات سے, اچھا کرے گا یا برا کرے گا. تو یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اچھائی بھی سمجھائی اور برائی بھی سمجھائی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آگے اللہ بیان فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص, قد افلح کامیاب ہوا, با مراد ہوا جس نے اپنے نفس کو سوار لیا, اپنے من کو اندر کے باطن کو سوار لیا. وقد خاب من دساها, اور نقصان میں پڑا خسارے میں پڑا نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے حوالے کر دیا. من چاہی زندگی کو اپنا لیا, رب چاہی زندگی کو چھوڑ دیا. یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ. کذب ثمود بطغواہا, کہ جھٹلایا صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے. اس کی پوری تفصیل جو ہے یہ قوم سمود کا سلسلہ جو ہے پوری آگے آئے گی, تب میں بیان کروں گا اس کو مختصر. کہ قوم سمود میں جو ہے صالح علیہ السلام کو شرارت کی وجہ سے جھٹلایا ان کی قوم نے. اذ انبعث اشقاها, جبکہ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا, انہی کی قوم میں سے ایک برا شخص تھا وہ کھڑا ہوا, اس کا نام تھا قدار ابن سالف. قدار ابن سالف نامی ایک شخص تھا, اس نے یہ مشورہ دیا. دیکھو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں سب شریک ہوتے ہیں,
جیسے یوں سمجھو کہ ایک آدمی کو جو ہے قتل کیا گیا یا شراب کا راستہ بتایا گیا تو ساری قوم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, سب نے اشارہ کیا, لیکن پہلا مشورہ دیا, جیسے میں نے کہہ دیا کہاں جا جانی, اس کے بعد سب نے ہاں 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 تاج جانی. تو اس میں سب لوگ تو شریک ہے, لیکن پہلا اس نے اشارہ کیا. تو ان میں جو ہے قوم سمود میں سب لوگوں نے گناہ تو کیا ہی تھا, ان کو جھٹلا ہی تھا, لیکن جو ہے قدار ابن سالف تھا, اس نے یہ بات کہی تھی کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی ہے اس کو قتل کر دیا جاوے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. اس اونٹنی میں ایسا ہوا تھا کہ قوم سمود نے ایسا جو ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اپنا معجزہ ایسا دکھائیں کہ ایک گابن اونٹنی 10 مہینے کی ہو اور اس کے بعد وہ فوراً بچہ جنے. ایسی ریکویسٹ تھی قوم سمود کی صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو جو ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگ ایسا چاہتے ہیں, ایسا معجزہ چاہتے, ایسا ممکن نہیں ہے نا, اور وہ بھی پہاڑ سے نکلے, کہیں اور سے جیسے نکلنے, ہم انسان جو ہے اپنی ماں سے پیدا ہوئے تو وہ نیچرل بات ہے, لیکن ایک پہاڑ سے نکلے یہ عجیب معجزہ ہے. تو اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے وہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور فوراً بچہ جنا. 10 مہینے کی وہ گابن اونٹنی تھی اور اس نے بچہ بھی جنا قرآن کریم میں, اور یہی آیت ہے, آگے اس کی صورت بھی مستقل ہے. تو انہوں نے قوم سمود میں سے ایک یہ جو قدار ابن سالف ہے اس نے اس کی پونچھ کاٹ ڈالی. اور یہ جب اللہ کی اونٹنی ہے نا تو اس وقت میں جانور بہت زیادہ تھے, اونٹ وغیرہ, تو پانی پینے کی جو جگہ بنائی ہوئی تھی اس کے اندر سب جانور پیتے تھے, لیکن یہ اللہ کی اونٹنی سب پانی پی جاتی تھی. تو جو ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا متعین کیا کہ ایک دن ہماری اونٹنی یعنی اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی, اس دن کوئی جانور نہیں پیے گی, باری متعین کی, اور ایک دن جو ہے یہ نہیں پیے گی, اس دن تمہارے جانور پی لیں گے. لیکن جو ہے ان کو یہ بڑا شاق گزرا, بڑا دشوار گزرا کہ جو ہے ایک دن ہمارا چھوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ان کا معاملہ ہی ختم کر دو, ہم نے بھلے ریکویسٹ کی تھی اور آ گیا, لیکن ہم مانتے نہیں, ان کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, صالح علیہ السلام کو جھٹلایا بھی, فَعَقَرُوهَا, اور ان کے پاؤں بھی کاٹ ڈالے. فَعَقَرُوهَا, ان کے پاؤں کاٹ ڈالے. تو دیکھو یہاں پر مفسرین نے, اللہ والوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ صرف اللہ کے نبی کو جھٹلانے سے اللہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا. ہاں لیکن اگر اللہ کے نبی کو یا اللہ والے کا مسخرہ کیا جائے, مذاق اڑایا جائے, تو پھر جو ہے اللہ عمومی عذاب بھیجتا ہے. یہ بات یاد رکھ کہ اللہ عمومی عذاب عام وبا کے اندر اس وقت مبتلا کرتا ہے جبکہ اللہ کے نبی اب تو ہے نہیں, تو اللہ والے علماء, صلحاء, نیک بندے جو نیک کاموں میں مشغول ہے, ان کو اگر ہم چھیڑتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, جو ہے آپ کسی بھی طرح سمجھ لیں کہ ملاؤں کو یا نیک بندے ہیں ان کو آپ تو نماز پڑھیا کریں, بیجو کوئی کام نہیں ملے, تو صوفی کڈو چھے, اس طرح کے الفاظ, یعنی ان کو بہت نیچا دکھایا جاتا ہے, تو پھر اللہ جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بیان کی کہ دیکھو یہ قوم سمود کو جو عذاب ہوا تھا نا, وہ دنیا ہی میں اللہ نے ایک عذاب دے دی, آخرت تو ہے ہی ان کے لیے فکس, لیکن یہاں یہ اشارہ ہے کہ جب ایسا مسخرہ کیا جاتا ہے, اسی لیے مولانا الیاس صاحب کاندلوی, مفتی محمود صاحب گنگوئی, بڑے بڑے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ علماء, صلحاء اور نیک بندے جو 5 وقت کے نمازی ہو, ماں باپ کی خدمت کرتے ہو, حقوق کی ادائیگی کرتے ہو, نیک بندے, ایسا نہیں کہ صرف عالم, نیک بندے ہو, ان کے ساتھ اگر مسخرہ پن, ان کا مذاق اور ان کو ذلیل کیا جائے, اللہ تعالیٰ سوئے خاتمہ کرتا ہے, یعنی ان کو ایمان پر نہیں مارتا, اور قبر میں اللہ قبلے سے اس کا منہ گھما دیتا ہے. یہ اللہ والوں کی بات ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبر میں, قبلے میں ہم منہ رکھتے ہیں نا, اس کا قبلے کی طرف اللہ گھما دیتا ہے اس کو, اور جو ہے اس کو دوسرے مذہب پر ڈال دیتا ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, نیک بندوں سے مقابلہ نہ کرو. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کے ولی لوگ جو ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں. ہم ان کو, ہمیں کیسا بھی کوئی آدمی ہو, برا بلا نہ کہیں, کچھ نہ کہہ سکتے ہو, ہم جو ہے اپنی زبان سے غلط بات نہ کہیں. یہ بات فَعَقَرُوهَا سے سمجھ میں آتی ہے. دیکھو اللہ عذاب بیان کر رہا ہے, بات ختم ہو رہی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, فَدَمْدَمَ کا یہ ترجمہ ہے کہ جو ہے اللہ نے پھر ان کو اینٹ کا جواب دیا. علیہم, ان پر, ان کے رب نے, بِذَنبِهِمْ, انہوں نے جو کرتوت کی تھی نا, جو گناہ کیا تھا, گناہوں کے سبب اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا. ایوا سپاٹا پڑے نا, ہوئے بیجی وار نہیں کرے. فَسَوَّاهَا, ان کو برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, دنیا کا قانون ہے کہ جو ہے طلحہ سے اگر میری دشمنی ہو گئی, میں نے ان کو بہت پیٹا, 2-4 آدمی میرے ساتھ آ گئے تھے, یہ اکیلا تھا, اب مجھے ڈر رہے گا کہ میں اکیلے کہیں گیا
اور طلحہ کی پارٹی ملی تو مجھے بھی ٹھوک ڈالے گی، اس کا ڈر رہتا ہے آدمی، دشمن کا جو بھی ہو، دشمن کا ڈر بھلے کتنا بھی طاقتور ہو لیکن حملہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے بدلہ لیا نا، ان کو جواب دیا، ان کو عذاب دیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں انجام کے اعتبار سے، کیونکہ میں خود خدا ہوں اور میں نے ہی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، میں سارا کنٹرول رکھتا ہوں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے اس صورت کا کہ جو ہے بامراد ہونا، نیک بخت ہونا، اس کی طرف کوشش کرنا، اور آسمان زمین چاند سورج میں غور و فکر کرنا تاکہ اللہ کی وحدانیت پر مضبوطی سے یقین آئے اور جو ہے ہمارے اعمال سدھرے اور ہم نیک لوگوں کے ساتھ غلط رویہ نہ کریں، اس صورت کا پورا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے کہا تھا کہ ایسی مجلس میں، جیسے مجلس ہوتی ہے اس میں 2-4 منٹ دعا کر لینے کی، تو اس موقع سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ اپنے حساب سے مانگے، میں تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خصوصاً اپنے بامرویل کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو آپ کے بیٹھنے کا ثواب آپ نیت کر لیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں سبھی کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔